خان صاحب کی ابھی پریس ٹاک ہوئی جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو یہاں مدعو کیا گیا ہے، اور انہوں نے 4-5 باتیں ایسی کیں جس کا جواب دینا بڑا امپورٹنٹ تھا، جس میں سب سے پہلے یہ بات ہے کہ وہ بار بار یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت کو فوج کے ساتھ لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری بات انہوں نے کی کہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ اور مسلم لیگ نون کے کچھ حضرات کے انہوں نے کلپس دکھائے۔ تیسری بات انہوں نے کی کہ ان کی پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چوتھی بات انہوں نے کی کہ توشہ خانہ میں انہوں نے کوئی بھی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی۔ تو سب سے پہلے تو جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جماعت کو افواج پاکستان کے ساتھ لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کی جماعت کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کی بات کی۔ تو پہلی بات کہ عمران خان صاحب، آپ کے چیف آف سٹاف، آپ کے ترجمان، آپ کے روئے رواں، آپ کے ریپریزنٹیٹیو نے آپ کا دیا ہوا لکھا ہوا اسکرپٹ پڑھا، جس کو ARY چینل نے تمام صحافتی تقاضوں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے 15 منٹ ان انٹرپٹیڈ اپنا سٹیج دیا، اور اس کے اندر آپ نے جو لکھ کر دیا آپ کے چیف آف سٹاف نے اس کو پڑھا۔ سب سے بڑی بات، آپ آج اس لیے گھبرائے ہوئے تھے کہ آپ نے اپنی پارٹی کے سوشل میڈیا کے ٹرولز کے ذریعے شہداء، جن پہ ہماری جان بھی قربان، جو اس وطن کے لیے اپنی جانیں نوش فرماتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، آپ کے حکم کے اوپر، آپ کے اکسانے کے اوپر آپ نے ان کو انسائٹ کیا، اور انہوں نے شہداء کے خلاف پوری مہم چلائی۔ اور اس مہم کے اندر جو ٹرولز تھے وہ پکڑے گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے عمران خان صاحب کے کہنے پہ اور پارٹی کے کہنے کے اوپر یہ پوری مہم چلائی، اور وہ مہم پاکستانیوں نے دیکھی، ان شہداء کی فیملیز نے دیکھی، آرمڈ فورسز کی فیملیز میں دیکھی، اور ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، کوئی پاکستان کا شہری، کوئی پاکستانی یہ سوچ نہیں سکتا کہ وہ نوجوانوں کو اپنی فوج کے بارے میں، افواج پاکستان کے بارے میں، اور ان شہداء کے بارے میں جو سیلاب زدگان یا اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے شہادت نوش فرماتے ہیں، ان کے خلاف ٹرولنگ کی جائے اور ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں میں جو دوبارہ ریپیٹ نہیں کر سکتی۔ اور آپ ایگزامپل، اس لیے جو کچھ آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، جو کچھ، جو نفرت کے بیج آپ بو رہے ہیں ہر روز، اس کو آپ کاٹ رہے ہیں۔ آپ کی پوری سیاست نفرت، فتنہ، انتشار، غنڈہ گردی اور فساد کے اوپر مبنی ہے۔ آپ نے کہتے ہیں میری پارٹی بند ہو رہی ہے۔ پہلی بات، شہداء کے خلاف آپ کی پارٹی نے ٹرولنگ کی، شہداء کی فیملیز کے خلاف آپ نے اپنی پارٹی اور اپنے نوجوان ٹرولرز جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، جو ارسلان بیٹا ہے جس کو بشرا بی بی نے کہا ہوگا کہ یہ ڈائیورٹ کریں، جب یہ فورن فنڈنگ کی بات کریں تو شہداء کے اوپر کیمپین چلا کر ڈائیورٹ کریں ارسلان بیٹا، یہ احکامات بنی گالا سے آ رہے تھے۔ اور جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے ٹرولز پکڑے گئے ہیں، افواج پاکستان کے ساتھ آج لڑائی آپ نے لڑی ہوئی ہے، اور آپ نواز شریف اور مریم نواز اور مسلم لیگ نون کو اپنے ساتھ موازنہ کرتے ہیں۔ نواز شریف 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم رہا ہے، اور 3 دفعہ کا وزیر اعظم جب نکالا گیا، تینوں دفعہ نکالا گیا، اور جس وقت نکالا گیا اس وقت انہوں نے، ان کے سینے میں جو راز تھے، 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم تھے، کارگل سے لے کر جب وہ تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے، ان کے جو سینے میں راز تھے، صرف ملک کی خاطر خاموشی اختیار کی۔ نواز شریف کی بات کرتے ہو،
جب نواز شریف کو نکالا تو نواز شریف نے کیا کہا تھا؟ نواز شریف نے کہا تھا کہ ادارے آئین کے مطابق اپنی حدود میں رہ کر، جو آئینی حدود آئین کھینچتا ہے اس میں رہ کر کام کریں۔ آج بھی یہی موقف ہے، اور آپ اپنے آپ کو نواز شریف کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ادارہ سیاست میں مداخلت کرے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر ادارہ آپ کی سیاست نہ بچائے اور آپ کی کرسی نہ بچائے تو وہ جانور ہے، اس کو نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے۔ یہ آپ نے بات کی۔ پھر شودا کے خلاف ٹرولز آپ نے انسائٹ کیے، اور اس کے بعد آپ کے چیف آف سٹاف، آپ کے ترجمان، آپ کے ریپریزنٹیٹیو نے جو اس دن بیان دیا 15 منٹ کا، جو آپ کا لکھا ہوا اور آپ کی ہدایت پر بیان دیا، تمام ثبوت جو ہیں وہ عوام کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اس کے اندر آپ نے کیا کیا؟ اس کے اندر آپ نے انسائٹ کیا آرمڈ فورسز کی رینکس اینڈ فائل کو۔ آپ نے کہا کہ لانس نائک سے لے کر بریگیڈیئر تک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ منسلک ہیں۔ آپ نے ان کے اوتھ کی خلاف ورزی کرانے پر اکسایا، یہ آپ کا بیان تھا، اور آپ نے یہ کہا کہ اگر آپ کی کمانڈ آپ کو کچھ اور کرنے کو کہے تو آپ اس سے انکار کریں۔ آپ نے اندر انسائٹ کرنے کو کہا، آپ فوج کے ساتھ، آپ نے یہ آپ کا لکھا ہوا بیان جو آپ کے چیف آف سٹاف نے پڑھا۔ دوسرا آپ نے کہا کہ بیوروکریسی کے اندر، اور آپ نے یہ الزام لگایا کہ حکومت پاکستان کیونکہ مسلم لیگ نون ہے، اور آپ نے میڈیا سیل، کوئی خیالی میڈیا سیل کو اس کے ساتھ جوڑا، اور آپ نے کہا کہ یہ میڈیا سیل جو ہے وہ حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر شہیدوں کے خلاف کیمپین چلا رہا ہے۔ یہ آپ کی ذہنیت ہے۔ آپ ملک میں آگ لگانا چاہتے ہیں۔ آپ نے میوٹنی کی کال دی اداروں کے اندر۔ یہ میں مانتی ہوں کہ لالچ ہونی چاہیے اقتدار کی، جو آپ کو ہے۔ 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم نواز شریف جب نکالا گیا، وہ جو ملک کے راز تھے، جو بطور وزیر اعظم اس کے دل میں تھے، ملک کی خاطر خاموشی اختیار کی، اور آپ کو 1 دفعہ نکالا کیونکہ آپ ملک دشمنی کر رہے تھے، کیونکہ آپ نالائق نااہل ڈاکے ڈال رہے تھے، ملک کی اکائیوں کو توڑ رہے تھے، کشمیر کا سودا کر رہے تھے، معیشت تباہ کر رہے تھے، ملک کے جوان کو بے روزگار کر رہے تھے، اور ایک آئینی طریقے سے جب آپ کو نکالا تو آپ کہتے ہو امپورٹڈ سازش ہے اور رجیم چینج ہے، اور وہ رجیم چینج کا پرچہ جو آپ کے پاس 8 مارچ کو تھا اور آپ نے 28 مارچ کو باہر نکالا کیونکہ آپ نو کانفیڈنس جو تھا وہ کامیاب ہو گیا آپ کے خلاف۔ یہ ہے آپ کی حب الوطنی۔ اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ آپ امپورٹڈ حکومت میری پارٹی کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ آپ کی پارٹی کو امپورٹڈ فنڈنگ جو آپ نے لی، وہ فورن فنڈنگ جو آپ نے لے کر اپنی پارٹی کو فورن ایڈڈ پارٹی ڈکلیئر کرایا۔ ایک شخص نے جماعت بھی خراب کی، ملک بھی خراب کرنے کی کوشش کی، اور اداروں کی ساکھ کو خراب کرنے کی کوشش کی، اور اسی منصوبے پر آپ کام کر رہے ہیں۔ کیونکہ جب فورن فنڈنگ لی جاتی ہے بیری شنپ سے، اندر دوسانجھ سے، رومیٹا شیٹی سے، تو پھر کمٹمنٹ